بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں آیت نمبر 3 میں شامل سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو یعنی تمہارے قبضے میں ہو ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معنی میں، جس میں پہلا لفظ ہے لا تتبدلو، جس کے معنی ہے تبدیل نہ کرو۔ دوسرا لفظ ہے الخبیث، جس کے معنی ہے خراب چیز۔ تیسرا لفظ ہے الطیب، جس کے معنی ہے اچھی چیز۔ اس کے بعد لفظ حوبن، جس کا معنی ہے گناہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں یتیموں کے سرپرستوں سے خطاب ہے، یعنی یتیموں کے جو گھر والے، ان کے چچا، ان کے خاندان والے یا ان کے وارث، ان سے مخاطب کیا گیا ہے، جس میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں نمبر 1 یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنے، نمبر 2 ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے، اور نمبر 3 ان کے مال و ملکیت کی حفاظت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات دی گئی ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر مختلف احکامات کے ذریعے یتیموں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ یہاں ان لوگوں کو حکم ہے جو یتیم بچوں کے سرپرست و نگراں ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے کسی کے ماں باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر کے سارے افراد بالغ نہیں ہوا کرتے، ضروری نہیں ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انتقال کرنے والوں کے بچوں میں سے بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو یہاں جو نابالغ بچے رہ جائیں ان کے ورثاء کو حکم دیا گیا ہے، اور یتیم انہی کو کہا جاتا ہے جو بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے یتیم ہو جائیں، ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یتیم کے حکم سے نکل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چھوٹے بچوں کے بارے میں جو بچپن میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائیں یا ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، ان کے حقوق کے بارے میں یہاں ان کے ورثاء کو، ان کے گھر والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ورثے کے طور پر یتیم بچوں کو جو مال ملا ہے وہ ان کے جوان ہوتے ہی ان کے حوالے کر دیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ابھی بچہ ہے، عمر اس کی چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ورثاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کریں، اور جب وہ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو وہ مال ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی ملکیت تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی وہ مال جو ان کے ماں باپ نے ملکیت کے طور پر، ورثے کے طور پہ، جائیداد کے طور پر چھوڑا، وہ کسی اور کو کھانے کی، کسی اور کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دین اسلام کی طرف سے ان کے ورثاء کے پاس ان نابالغ یتیم بچوں کی امانت ہے۔ اس لیے نہ ان کی کوئی بھی چیز اٹھا کر اپنے ردی مال سے بدل دیں، اور نہ ہی کھانے پینے اور استعمال کرنے کے دوران بے جا اور فضول خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ کر لیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ فی الحال ان کے مال کو خرچ کر کے بعد میں سوچا جائے کہ بعد میں دیکھا جائے گا اور بعد میں ان کو دیا جائے گا، بلکہ ان کا مال اسی طرح سے جس طرح سے ان کے والدین کی طرف سے جائیداد کے طور پر ان کے ورثے میں آیا تھا، اس کی حفاظت کی جائے گی،
اور ان بچوں کے بالغ ہونے تک اس میں سے خرچ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ کسی کی بھی حق تلفی سے پرہیز کریں، کیونکہ اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ اور ناانصافی کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں حقداروں کا پورا حق ادا کریں اور یتامہ یعنی یتیموں کے مال کی حفاظت کریں اور ان کے عاقل و بالغ ہونے کے بعد ان کو ورثے میں ملا ہوا مال ان کے حوالے کر دیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔